یہ کتبہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ علامہ اقبال کی پوتی کا قبر کا کتبہ ہے۔ علامہ اقبال کے پوتے نواسیاں تو بہت ساری ہیں، پوتی جو تھی وہ صرف ایک ہی تھی۔ علامہ اقبال کے سب سے بڑے صاحبزادے آفتاب اقبال کی یہ بیٹی تھی۔ تو جب میں تحقیق کر رہا تھا اس دوران یہ مجھے ملا تھا، آزاد اقبال سے میری بات ہوئی تو میں کیونکہ یہ قبر کے اوپر لگوانا چاہ رہا تھا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ امانت کے طور پہ اپنے پاس محفوظ رکھیں، میں جیسے ہی لاہور آؤں گا تو ہم اسے قبر پہ لگا دیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں شہریار۔ اس وقت میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جو ہر وقت لاہور کی تحقیق میں مصروف رہتے ہیں۔ میری مراد ہے مرزا عثمان بیگ صاحب۔ آئیے آج آپ کو ان سے ملاتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم مرزا صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ، آپ سنائیں شاید؟ الحمدللہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اور مرزا صاحب آپ اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ یو ویلکم۔ سب سے پہلے تو آپ کے ناظرین کو، دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ مجھے شہریار تقریباً تحقیق پہ کام کرتے ہوئے پنجاب کی، میرا مین سبجیکٹ جو ہے نا، مطلب دیکھنے والوں کو یہی وہ جو انٹرویوز چلتے ہیں وہ یہ شاید سمجھتے ہیں کہ میں لاہور پہ کام کروں، میرا مین سبجیکٹ جو ہے وہ پنجاب ہے۔ تو کیونکہ میں خود رہائش پذیر لاہور میں ہوں اور جتنی بھی یہ کہہ لیں کہ جتنی بھی مشہور شخصیات ہیں ایشیا کی کہہ لیں یا پوری دنیا میں کہہ لیں، یہ میں اکثر اپنے کالمز میں بھی ذکر کرتا ہوں کہ جتنی مشہور شخصیات لاہور میں قیام پذیر رہی ہیں وہ دنیا کے کسی اور شہر میں نہیں رہی۔ تو اس لیے پھر میں نے جو تحقیق، ویسے تو میں بلڈنگس وغیرہ بھی کر رہا ہوں، جتنی بھی تاریخی عمارات ہیں نا وہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ میں آ رہی ہیں، اویکیو ٹرسٹ بورڈ میں آ رہی ہیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے تحت آ رہی ہیں، میں ان پہ ریسرچ کر رہا ہوں۔ تو پھر شخصیات کی طرف آ گیا تو اس لیے میں نے پھر قبرستانوں وغیرہ کو ایکسپلور کرنا شروع کیا۔ لیکن آپ کا مین فوکس جو میں نے دیکھا ہے وہ شخصیات کی قبور پہ ہے، ایسا ہی کیوں ہے کہ آپ نے اپنے کیا اس توجہ کو، رجحان کو ڈائیورٹ کیا، یا کیا وجہ تھی جو آپ شخصیات کی قبور پر کام کرنا شروع کیا؟ اچھا، یہ بھی وہ دیکھنے میں لگتا ہے ساری ہی جو آپ تاریخی بلڈنگس بھی دیکھتے ہیں نا وہ بھی شخصیات کی ہیں۔ جہانگیر کا مقبرہ ہے، وہ ٹھیک ہے جگہ کئی مربعوں پہ پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہے تو وہ بھی شخصیت نا، مغل بادشاہ، یا قائد اعظم کا مزار ہے، علامہ اقبال کا مزار ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے آئیں گی ساری شخصیات میں بھی۔ جو لاہور میں آپ بلڈنگس کہیں گے نا تو وہ 444 کے قریب کہا جاتا ہے تاریخی عمارتیں جو ہے نا، تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ تو آپ تھک جائیں گے یار، یہاں آپ بور ہوں گے، جو خاص طور پہ جو تحقیق کرنے والے ہیں۔ آپ نے اگر کام کنٹینیو کرنا ہے تو اس کے لیے قبرستان ہی میرے خیال سے بیسٹ ہے، جس میں آپ کو ہر طرح کی شخصیات ملتی ہیں، فلمی اداکار ہوں، اداکارائیں ہوں، کوئی لکھنے والے ہوں، شاعر ہوں، کوئی بھی ہو، کسی بھی اس کا کسی بھی فیلڈ سے تعلق ہو، تو وہ مشاہیر جو ہیں ہمیں مدفون لاہور میں ملتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ کتنی شخصیات کی قبور پر آپ نے کام کیا ہے، اور ابھی آپ سمجھتے ہیں کیا وہ کام کمپلیٹ ہو گیا، یا ابھی اس میں یہ ابھی آپ جاری رکھے ہوئے ہیں کام؟ نہیں، یہ کام تو میرے خیال سے کبھی بھی زندگی میں کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا نا۔ لاہور کے لیے تو آپ کوئی بھی کر لیں، لاہور کی ایسی ایسی داستانیں ہیں، لاہور کے درختوں کی اپنی تاریخ ہے، لاہور کے پتھروں کی اپنی تاریخ ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ شخصیات کی قبور میں آپ جاتے ہیں تو کیا آپ نے کوئی ایک انوکھا واقعہ یا کوئی ایسی قبر جو آپ شیئر کرنا چاہیں کہ یونیک ایک وہاں پر آپ نے کوئی ایکسپیرینس کیا ہو، وہ آپ بتا دیں؟ شاید بے شمار ہیں۔ آپ کو لاہور میں 9 گز کی قبریں بھی ملتی ہیں دیکھنے کے لیے، جانوروں کی قبریں ملتی ہیں، پیٹس اکثر لوگوں نے پالے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی طرح ان سے پیار کرتے ہیں، تو میں لاہور میں باز کی، کتوں کی، بلیوں کی قبریں، باقاعدہ قبریں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کتبے لگے ہوئے ہیں۔ پھر اسی طرح بابے دا باز، اس پہ وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ باز کے پر کاٹ کے انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ کیا میت ہے، مجھے اس چیز کا نہیں پتا، لیکن وہ میں جب بھی 3-4 دفعہ باقاعدہ دیکھنے کے لیے گیا ہوں کہ یہ اسپیشل کسی نے بٹھایا ہوا ہے یا کیا، وہ باز اس قبر پہ رہتا۔ اسی طرح آپ شاہ کمال چشتی پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک مطلب پریگننسی کے دوران یا کسی آپریٹ کے دوران نا ڈاکٹر کی نااہلی کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں، مطلب جو گھر والوں نے تاثر دیا ہو نا، تو وہ خاتون کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو انہوں نے ڈاکٹر کا نام بھی کتبے پہ لکھوا دیا ہوا ہے، حالانکہ لوگ تو اکثر اس کا نا جو مرنے والا اس کا نام لکھتے ہیں، انہوں نے اس ڈاکٹر کا نام ہی کتبے پہ لکھوا دیا ہوا ہے۔ تو ایسی بے شمار قبریں ملتی ہیں، 3 منزلہ قبریں ہیں، 2 منزلہ تو ہے نا، مغل شہنشاہ کسی کی بھی دیکھیں گے مغل دور کی، قطب الدین ایبک کی لگا لیں، نادرہ بیگم کی لگا لیں، کوئی بھی، ہمیشہ جو قبر ہوتی ہے وہ بیسمنٹ میں ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مغل دور کی ہی بیگم شرف النساء بیگم پورے کے علاقے میں وہ 16 فٹ اونچائی پہ قبر ہے۔ تو ایسے بے شمار قبریں آپ کو لاہور میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اچھا عثمان بھائی یہ بتائیں کہ تحقیق کے سفر کے دوران آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آسان راستہ ہے تحقیق کا سفر؟ اچھا اپنے منہ سے تو نہیں آپ کہتے، میرے حال سے تو بہت مشکل ہے اگر میں اس کا جواب دوں نا۔ آپ نے کوئی بھی شخصیت کرنی ہے، کوئی بھی بلڈنگ کرنی ہے، سب سے پہلے تو آپ نے اپنا ٹائم نکالنا ہے۔
اب جیسے کوئی بھی ایک نام لیں گے رینڈم سا، تو ہمیں تو نہیں پتہ وہ کس قبرستان میں اس کی وفات ہوئی ہے یا کدھر ان کی تدفین ہے یا جنازہ کہاں پہ پڑا گیا. وہ جب آپ یہ سارا ریسرچ کرنے کے بعد جاتے ہیں قبرستان میں، تو گورکن کو تو نہیں پتہ کہ یہ جو یہاں پہ ہے یہ فیمس پرسنالٹی ہے یا کوئی بھی، کیونکہ وہ زیادہ تر پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے موسٹلی زیادہ تر. تو وہ آپ کو 6 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. کئی دفعہ ایک قبرستان میں جاتے جاتے 10 دن بھی گزر جاتے ہیں. پھر ہر دفعہ آپ نے پیٹرول ڈلوانا ہے، پھر آ کے جب ریسرچ کرنی ہے. پھر یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے ہمارے مطلب بدقسمتی کہہ لیں اس کو، یا کوئی بھی اس طریقے سے ادارے نہیں ہیں جو ہیں بھی، وہ ان کا حال ہمارے دیکھنے والوں کو زیادہ بہتر پتہ ہے. تو وہ کیا کر رہے ہیں، جو محققین بھی ہیں وہ 5 کتابیں سامنے رکھی، اس میں سے 6ویں نکالتے جا رہے ہیں، جو کہ میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. جب تک آپ کسی جگہ پہ خود مشاہدہ نہیں کریں گے، جائیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں، آپ ٹھیک ہے تحقیق میں نہیں لکھ سکتے اس کی برائیاں یا کچھ ایسی چیزیں نہیں لکھ سکتے. اب مجھے یہ قبرستانوں کی وجہ سے دھمکیاں بھی ملتی ہیں، آپ اس کا امیجن کرتے ہیں، کیونکہ بے شمار ایسے خاندان ہیں بڑے جنہوں نے 2 3 شادیاں کی ہوئی ہیں، نہ گھر والوں کو پتہ ہے نہ بچوں کو پتہ ہے، کیونکہ وہ تو وراثت کا مسئلہ آ جاتا ہے نا. لیکن وہ قبروں کو جب آپ تحقیق کرتے ہیں پتہ چلتا ہے یہ بھی ان کی بیگم تھی، یہ ان کے بچے تھے. تو ایسی بے شمار آخری آرامگاہیں میں نے کی ہوئی ہیں. اچھا، تحقیق کے علاوہ، ان سب کے علاوہ آپ کا روم میں دیکھ رہا ہوں، آپ کو سکے اور ڈاک ٹکٹس جمع کرنے کا یہ شوق ہے، تو یہ شوق آپ کا کب سے ہے؟ اچھا، شخصیات کا آپ کہہ لیں، جیسے کہ اب قبرستان میں بھی کر رہا ہوں تو شخصیات کا ہے. مجھے اگر آپ ڈاک ٹکٹس بھی میری دیکھیں گے، وہ ساری آپ دیکھیں گے اس پہ فیس ہیں شخصیات کے نا، شکلیں ہیں. تو کوائنس بھی اگر آپ دیکھیں گے، زیادہ تر میری کلیکشن میں وہ والے کوائنس ہیں جن کے اوپر فیس آتا ہے. اوکے، دیٹس نائس. ایک بڑا ایک یونیک کام ہے کہ آپ شخصیات کی قبور کے علاوہ آپ کو اور بھی چیزوں میں دلچسپی ہے، جیسے سکے جمع کرنا، ڈاک ٹکٹس وغیرہ. اچھا، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی میسج یا کوئی جو آپ کہنا چاہیں انہیں؟ بس یہی چیز ہے. ایک تو دیکھیں آپ اس میں تحقیق کی طرف جو بھی آنا چاہتا ہے نا، وہ مجھے اکثر اب کالز بھی آتی ہیں، کیونکہ جب سے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے تھوڑا سا فیم ملا، میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے پاس سے ہی لگانے ہیں، پیسے بھی، اپنا ٹائم بھی، ہر چیز. تنقید کا سامنا بھی کرنا، کیونکہ بے شمارا کوئی پاگل بھی کہہ دیتا ہے جو عزت ہے ذلت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہیں اس سے نواز دیتے ہیں. اچھا عثمان بھائی، لاسٹ کویسچن کہ کوئی کتاب لکھنے کا ارادہ ہے یا آپ کوئی کتاب لکھ رہے ہیں؟ کچھ بتائیں ہمیں اس بارے میں. پہلے تو بہت زیادہ ارادہ تھا، 2 کمپلیٹ بھی کر لی تھی. تو میں آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ میں ان چیزوں کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتا، کسی کے پاس جاؤں تنقید کوئی. اب تو وہ آہستہ آہستہ آ رہی ہیں وہ سب چیزیں. تو پبلشر آپ کو پتہ ہے وہ ساری کتنی ہے. تو یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. تو ایک کتاب جو میں اس کے قطن یہ نہیں کہہ رہا کتاب کی ہمیں بھی جو ریفرنس لینا ہے، میں تب تک ویڈیو اپلوڈ نہیں کوئی بھی کرتا جب تک میں کوئی 3 4 کتابیں پڑھ نہیں لیتا، اسٹرانگ ریفرنس میرے پاس نہیں آ جاتا. میں کالم کمپلیٹ نہیں کرتا جب تک 30 35 کتابوں کے باقاعدہ لکھ نہ لوں کہ یہ اس نے لکھا تھا، اس رائٹر نے لکھا تھا، اس ڈیٹ پہ لکھا تھا. خواہش بھی ہے اور اس پہ کام بھی کر رہا ہوں، انشاءاللہ جلد اسی سال میں آپ دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ عثمان بھائی. بہت شکریہ آپ کا، آپ کے تمام دیکھنے والوں کا. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی. ملتے ہیں ایک الگ شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.